آپا آج آپ دیکھنا میں کس طرح اپنے ہوم ورکس کو ٹائم پر کر لوں گا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ تم اپنے کام وقت پر کر لو۔ میں ہمیشہ وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپا، لیکن نہیں کر پاتے۔ ہاں وہ دراصل تم اپنے اصول نہیں بناتے۔ اصول کیا مطلب؟ خود کو اپنے بنائے ہوئے طریقے پر چلانا، ڈسپلن کے ساتھ رہنا، اپنے رولز فالو کرنا۔ یہ رولز فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت جب ہم اپنے اصول پر نہیں چلتے اور اپنے نفس کو صرف آرام اور مزہ دینا چاہتے ہیں۔ نفس کو آرام اور مزے کیا مطلب؟ کون ہوگا اس وقت؟ پہلے دیکھو، آواز دے کر پوچھو۔ او ہاں، کون ہے؟ میں ہوں عبدالباری۔ السلام علیکم نوید، تم اس وقت؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں عبدالباری۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ کیوں؟ کتنی مرتبہ کہا ہے، خیریت پوچھنے پر صرف ہاں نہیں بولو، الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف بیان کرو جس نے ہمیں اچھا رکھا ہے۔ او ہاں، الحمدللہ کہہ دیا، اب تو بات کرو گے نا؟ ٹھیک ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں کھیلنے آیا ہوں، تم بھی چلو نا۔ کھیلنے؟ ٹھیک ہے، تم رکو، میں امی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ کیا بات ہے عبدالباری، اتنی جلدی کہاں کی تیاری؟ نوید آئے ہے، میں کھیلنے جانے کے لیے امی سے اجازت طلب کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے اصول نہیں بنا کر چلنا۔ اب یہاں کیسا اصول آپا؟ مجھے بتاؤ، یہ وقت کیا کرنے کا ہے؟ اور کچھ دیر پہلے تم کیا کرنے والے تھے؟ میں تو ہوم ورک کرنے والا تھا، یہ تو پڑھائی کا وقت ہے، لیکن نوید بھی آئے ہیں۔ امی تو اجازت دے ہی دیں گے، لیکن تمہارے اپنے کوئی اصول نہیں؟ جو وقت جس کام کا ہے اس کام کو اسی وقت کرو تو بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پڑھائی ابھی نہیں کروں گا تو بعد میں وقت نہیں ملے گا، اور کھیلنے کے لیے تو ابا نے وقت بتائے ہوئے ہے۔ بالکل صحیح سمجھے، میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ اپنے طے شدہ کام کو اس کے صحیح وقت پر انجام دو۔ جی آپا، میں نوید سے کہہ دیتا ہوں۔ گڈ، اس وقت یہی ٹھیک ہوگا۔ نوید، دل تو میرا بھی ہے کھیلنے کا، لیکن میں اس وقت پڑھائی کرنے جا رہا ہوں۔ تم کھیلو، میں شام کے وقت آؤں گا کھیلنے۔ چلو نا عبدالباری۔ نہیں نوید، اس وقت نہیں آ سکتا میں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، شام میں آنا، تب ہم مل کر کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں جلدی سے پڑھائی کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن پڑھنے بیٹھنے سے پہلے زیبا خالہ کے گھر وہ بیگ دیکھ کر آؤ، امی نے بولے ہے۔ اب میں پڑھنے جاؤں یا اس بیگ کو لے کر جاؤں؟ یہ میری پڑھائی کا وقت ہے نا آپا۔ ہاں، لیکن امی اور ابا کی بات کو اولویت دینا چاہیے۔ زیبا خالہ انتظار میں ہے، امی نے ان سے بولے ہے اسی وقت بھیج رہے ہیں، اور مجھے بھی امی نے دوسرے کام دیے ہیں، ورنہ میں ہی چلی جاتی۔ ہاں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، والدین ہم سے خوش ہوں گے تبھی تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور کسی سے کہہ دیے تو وقت پر پہنچانا ضروری ہے، لیکن ایسے کیسے ہر کام کو ان کے وقت پر کر پاؤں گا؟ عبدالباری، کچھ کام اچانک سے درپیش ہوتے ہیں جہاں رولز بریک کیے جا سکتے ہیں، اور ان کاموں کو ترجیح دی جا سکتی ہے جو اس وقت ضروری ہو۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو، اس وقت چونکہ امی نے زبان دے چکے ہیں اور زیبا خالہ بھی انتظار میں ہے، اور اگر امی خود چلے گئے تو کھانا لیٹ بنے گا اور سب کچھ رکا رہ جائے گا، سو ایسے میں تم اس کام کو پہلے ترجیح دو جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ جی، جیسے بیمار انسان کو صحیح وقت پر دوائی نہ دیا جائے اور ڈیلے کیا جائے تو وہ اور بیمار ہو جائے گا، سو جب جس کام کی ضرورت پیش آئے اسے اسی وقت بغیر لیٹ کرے کر دینا چاہیے۔ بالکل، ماشاء اللہ، کہاں سے سیکھے یہ باتیں؟ شہریار دادا اس دن ہمیں بتا رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی سامان دے کر آتا ہوں۔ ٹک 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 چلو میرے گھوڑے، ٹک 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 چلو میرے گھوڑے، ٹک 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 چلو میرے گھوڑے، ٹک 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 چلو میرے گھوڑے۔ عبدالباری، اتنے جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں گھر کے کچھ سامان پہنچانے گیا تھا، مجھے ہر کام کو صحیح وقت پر پابندی کے ساتھ کرنا ہے، میرے اپنے اصول بنا رہا ہوں، اسی لیے جلدی میں ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے عبدالباری، اصول، پابندی، وقت پر کام کرنا، ڈسپلن میں رہنا، دین کے بنیادی فرائض بھی تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں۔ دین کے بنیادی فرائض؟
یہ نماز، روزے، حج، ان تمام چیزوں پر غور کرو. سب کا ایک متعین وقت ہوتا ہے اور ہمیں پابندی کے ساتھ انہیں وقت پر اور ڈسپلن کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، ورنہ وقت نکل گیا تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا. ان عبادتوں کو تمام لوگ ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت پر ایک ٹیم کی طرح کرتے ہیں. سو یہ دین کے ارکان و عبادت بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پابند اور ڈسپلن میں رہنا چاہیے. واقعی میں اسلام کی تعلیمات تو ہمیں اچھے اصول میں رہنا، پابند رہنا اور صحیح کام ان کے صحیح وقت پر کرنا سکھاتے ہیں. کبھی غور نہیں کیا اس بات پر میں نوید اور سرفراز کو بھی بتاؤں گا یہ باتیں. بہت اچھے عبد الباری، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے امام صاحب، مجھے اجازت دیجیے، میں دیر ہو گیا تو سب کام گڑبڑ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم چل السلام. میرے گھوڑے، ٹک 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 ٹک. امی، آپ کتنی پابندی کے ساتھ اپنے اصول پر چلتے ہو، ہر کام کو ان کے صحیح وقت پر کرتے ہو. ہاں، کیا بات ہے عبد الباری، آج تمہیں گلگلے کھانے ہیں شاید. نہیں امی، آپ روزانہ صبح سے ہر کام اپنے وقت پر کرتے رہتے ہو، تبھی تو ہم سبھی کو صحیح وقت پر ٹفن، ناشتہ، کھانا، دھلے ہوئے کپڑے اور ساری چیزیں صاف ستھرے اور تیار ملتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان میں سے ایک بھی کام کو کرنے میں ڈیلے کرتے تو گھر میں سب گڑبڑ ہو جاتا. اچھا عبد الباری، اتنی سوجھ بوجھ والی باتیں کہاں سے سیکھ کے آ رہے ہو؟ میں سب جانتا ہوں امی، میری پڑھائی بھی ہو چکی ہے اور سارے کام بھی. اب میں کھیلنے جانا چاہتا ہوں اور نماز پڑھ کر لوٹوں گا. ٹھیک ہے، جاؤ، سنبھالتے ہوئے جانا. جی امی. اور عبد الباری، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے جاؤ. جی ابا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اب بس کرتے ہیں، وقت ہو چکا، کچھ دیر میں مغرب بھی ہو جائے گی. تھوڑی دیر کھیل لیتے ہیں عبد الباری. نہیں، مغرب سے کچھ دیر پہلے گھر میں داخل ہونا چاہیے. اب چلو. ٹھیک ہے. تمہیں پتا ہے آج میرے سارے کام جلدی اور مکمل ہو گئے. میرے وقت میں برکت ہوئی، الحمدللہ. ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہوا. میرے تو سارے کام پینڈنگ رہ جاتے ہیں. آج میں نے سیکھا کہ ہمیں اپنے اصولوں پر چلنا چاہیے، ہمیشہ پابند رہنا چاہیے اور کام کو اس کے صحیح وقت پر کر دینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جس وقت جو کام ہے اس وقت وہی کام کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی کوئی نئے کام و ذمہ داری اچانک سے درپیش آئے تو رول بریک کر کے اس کام کو ترجیح دی جا سکتی ہے جو اس وقت ضروری ہے. ہاں، میں یہی سب نہیں کرتا، اسی لیے میرے کام صحیح طرح سے وقت پر نہیں ہو پاتے. اب سے میں بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ اچھا ہوگا. اور تمہیں پتا ہے دین اسلام کی کئی چیزیں اور فرائض ایسے ہیں جو ہمیں پابندی، ڈسپلن میں رہنا اور وقت کی قدر کرنا سکھاتے ہیں. دین میں بھی ہیں یہ چیزیں.